جوائنٹ فیملی سسٹم ایک ایسا نظام ہے جس میں بظاہر زندگی کو ایک ساتھ گزارنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں صرف مشکلات اور بربادی ہوتی ہے۔ خاص طور پر پاکستانی مڈل کلاس میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو سب ایک لگتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسا نظام جو صرف چند لوگوں کی حکومت کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ باقی سب کی زندگی میں مشکلات اور ٹوٹ پھوٹ پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پر شادی شدہ بیٹیوں کی زندگی پر اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ کوئی ایک دوسرے سے ملنے یا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور رشتوں میں حقیقی محبت اور تعاون کمزور پڑ جاتا ہے۔ خاص طور پر اسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شادی شدہ بیٹیوں کا گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر آپ کی بھی شادی ہو چکی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح رہنا چاہیے، اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا چاہیے اور غیر ضروری پریشانیوں سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کی روٹین شیئر کروں گی اور انہی تمام باتوں پر تفصیل سے بات کریں گے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں سمجھداری کے ساتھ کیسے رہا جائے اور اپنی زندگی کو سکون میں کیسے رکھا جائے۔ تو اگر آپ بھی اس موضوع میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم بہت اہم اور حقیقت کے قریب باتیں شیئر کرنے والے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ میری YouTube فیملی خیریت سے ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کی محبتوں اور دعاؤں کی وجہ سے۔ اور جناب، اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جو لوگ ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع پر اپنی کھل کر رائے دیں اور کمنٹ میں اپنی زندگی کے تجربات بھی ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا صرف ایک کمنٹ کسی اور کے لیے ہمت بن جائے، کسی اور کو اچھا مشورہ مل جائے یا کسی کو اپنی زندگی کے مسئلے کا کوئی بہتر حل مل جائے، اس لیے اپنی بات ضرور شیئر کیا کریں۔ تو چلیں اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں سالوں سال زندگی گزر جاتی ہے، کبھی کبھی انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے 5 سال، 8 سال، 10 سال بلکہ 15 سال بھی اس طرح گزر جاتے ہیں۔ بعد میں انسان سوچتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا کتنا وقت صرف ایڈجسٹمنٹ اور برداشت میں گزارا۔ اس لیے اگر آپ بھی شادی شدہ ہو چکی ہیں اور آپ بھی ایسے سسٹم میں رہ رہی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھداری سے رہنا سیکھیں، اپنی پہچان بنائیں اور سب سے بڑھ کر اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا رویہ ہمیشہ متوازن رکھیں، نہ آپ کسی اور کو ایسی بات کہیں جس سے وہ دل برداشتہ ہو جائے اور نہ ہی کسی اور کی ایسی بات برداشت کریں جو آپ کے دل اور ذہن کو تکلیف دے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ سارا دن برداشت کرتی رہیں اور پھر کمرے میں جا کر دل ہی دل میں پریشان ہوتی رہیں، روتی رہیں اور بار بار انہی کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہیں۔ بعض خواتین پھر اپنے شوہر سے شکایتیں کرتی ہیں کہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا یا ان کے لیے سٹینڈ نہیں لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا سیکھنا پڑتا ہے۔ اپنی سیلف رسپیکٹ اور سیلف ویلیو کے لیے کبھی کبھی خود ہی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ جب آپ خود اپنی عزت اور حدوں کا خیال رکھیں گی تو دوسرے لوگ بھی آہستہ آہستہ آپ کو اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اس حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ شروع سے ہی وہی عادتیں اپنائیں جو آپ آگے بھی جاری رکھ سکتی ہیں۔ ایسی چیزیں بالکل بھی نہ کریں جو صرف چند دن یا چند مہینے کے لیے ممکن ہوں۔ میں نے اکثر بہنوں کو دیکھا ہے کہ شادی کے شروع کے 2-3 مہینوں میں وہ بہت زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرتی ہیں، ہر بات میں ہاں ملا رہی ہوتی ہیں، سب کے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے سارے کام خود ہی سنبھال رہی ہوتی ہیں، کبھی 2-3 دن کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، کبھی ہر کسی کی پسند کا الگ الگ خیال رکھ رہی ہوتی ہیں۔ اکثر ایسے لگتا ہے جیسے وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی ہیں، اپنی بات کہنے سے بھی ہچکچا رہی ہیں، لیکن جب 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں اور تھکن یا پریشانی محسوس ہونے لگتی ہے، پھر وہی چیزیں برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ شروع سے ہی وہ کام نہ کریں جو آپ کے لیے مستقل کرنا مشکل ہو۔ اگر آپ ایک دن میں 2-3 ڈشز بنا لیتی ہیں تو خود سے بھی یہ سوچا کریں کہ آپ یہ کام ہمیشہ اسی طرح کر سکتی ہیں۔ اگر نہیں کر سکتی تو شروع میں ہی اتنا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں، کیونکہ جب آپ شروع کے مہینوں میں سب کچھ کر کے دکھا دیتی ہیں تو گھر کے لوگ بھی اسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ سب کام آپ کے لیے معمول کی بات ہے۔ پھر جب کچھ مہینوں بعد آپ تھک کر انکار کرتی ہیں تو لوگوں کو اچانک عجیب لگتا ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی حدیں شروع ہی سے متوازن رکھیں، جتنا آپ آسانی سے اور خوشی سے کر سکتی ہیں اتنا ہی کریں، تاکہ بعد میں نہ آپ کو پریشانی ہو اور نہ ہی دوسروں کو اچانک تبدیلی محسوس ہو۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ شروع میں وہی کام کریں جو آپ مستقل طور پر کر سکتی ہیں،
ایسی عادتیں نہ اپنائیں جو صرف چند دنوں یا مہینوں تک ہی ممکن ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے لیے روز 3 وقت کھانا بنانا مشکل ہے تو شروع میں ہی اپنے اوپر اتنی ذمہ داری نہ ڈالیں کہ ہر وقت کچن میں ہی مصروف رہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹھا بیٹھا ہر وقت پانی یا چھوٹے چھوٹے کام آپ کے لیے کہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت فوراً دوڑ کر وہ کام کریں۔ کچھ لڑکیاں شادی کے شروع میں ہی یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ ہر کام فوراً کر سکتی ہیں، سب کی بات مانتی ہیں اور ہر چیز میں آگے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ عام طور پر صبح جلدی نہیں اٹھ پاتی تو بھی شروع میں ہی خود کو مجبور کر کے بہت جلدی اٹھ جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ سب کو لگے کہ وہ بہت ایکٹیو اور ہر کام میں بہترین ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اصل نیچر کے خلاف زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ شروع میں جو چیزیں آپ دکھا رہی ہوتی ہیں وہی بعد میں آپ کو مشکل لگنے لگتی ہیں۔ پھر جب کچھ مہینوں بعد آپ تھک کر یا اپنی سہولت کے مطابق کسی کام سے انکار کرتی ہیں یا نہیں کہتی تو گھر کے لوگوں کو عجیب لگتا ہے اور اکثر سب کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی آپ کی اس عادت کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ شروع ہی سے توازن کے ساتھ رہیں، اپنی عادت اور نیچر سے ہٹ کر اگر آپ بہت زیادہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گی تو وہی چیزیں بعد میں آپ کو پریشان کریں گی، جبکہ اگر آپ شروع ہی سے سادگی اور حقیقت کے ساتھ رہیں گی تو نہ آپ کو بعد میں مشکل ہوگی اور نہ ہی لوگوں کو اچانک تبدیلی محسوس ہوگی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی سمجھداری سے بات کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ گھر کا ماحول بہتر رہ سکے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہر بات ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم گھر میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے یا باتوں میں اپنے بارے میں بہت سی ذاتی باتیں بتا دیتے ہیں، کبھی نند کے ساتھ، کبھی کسی اور رشتہ دار کے ساتھ دوستی یا اپنائیت کے چکر میں ہم اپنی کمزوریاں اور گھر کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں، لیکن بعد میں یہی باتیں کبھی ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی ہر بات، ہر کمزوری ہر کسی کے سامنے نہ رکھیں۔ انسان کو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے اور اپنی پرسنل باتیں صرف وہاں تک رکھنی چاہیے جہاں تک ضروری ہو، کیونکہ جب آپ ساری باتیں خود ہی بتا دیتے ہیں تو بعض لوگ آپ کو آسان ٹارگٹ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے سمجھداری یہی ہے کہ بات کریں، اچھا رویہ رکھیں لیکن اپنی حدود بھی قائم رکھیں۔ اکثر شروع میں بہنیں یہ غلطی کر دیتی ہیں کہ سب کے سامنے اچھا بننے اور سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے شوہر کو وقت نہیں دیتی، نہ خود ٹھیک سے تیار ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے یا وقت گزارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو کپڑے، میک اپ اور چیزیں آپ ساتھ لے کر آئی ہیں انہیں استعمال کریں، صرف الماری میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خود کو اچھا رکھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزاریں اور ایسی سمجھداری والی باتیں کریں کہ اسے لگے کہ اس کی زندگی میں ایک سمجھدار انسان آیا ہے، کیونکہ جب شوہر آپ کو اچھی طرح سمجھنے لگے تو کل کو اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے تو وہ آپ کے لیے مضبوطی سے سٹینڈ لے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔